أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے آیت نمبر 173 سے پڑھنا ہے، رائٹ؟ 172 تک پڑھ لیا تھا۔ انما حرم، بے شک حرام کیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم خون، ولحم الخنزیری سور کا گوشت، وما اور جو کچھ اہلا پکارا گیا ہے بھی اسے، بغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے۔ بے شک تم پر حرام کیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ کھانے جو اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام پر پکارے گئے۔ اب سارے ایکولی حرام ہے جی۔ مردار آپ سب کو پتا ہے مردار کیا ہوتا ہے، سب جانتے ہیں۔ اگر کسی کا جانور زخمی ہو گیا مگر اس کے مرنے سے پہلے اس نے اسے ذبح کر لیا تو وہ حلال ہے، لیکن اگر ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا تو وہ مردار ہے، تو مردار کو نہیں کھایا جائے گا۔ حلال جانور بھی مردار ہونے کی صورت میں حرام ہو جاتا ہے۔ والدم اور خون، خون کی وجہ سے مردار حرام ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہمارا جو ذبح کا سسٹم ہے، جو ہمارا سلاٹرنگ سسٹم ہے، اس میں سب سے پہلے شاہرگ کاٹی جاتی ہے نا، تو شاہرگ ہماری وہ بڑی وین ہے جو دل سے کنیکٹڈ ہے، پوری باڈی کو بلڈ سپلائی کرتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شاہرگ کاٹتے ہیں، سر نہیں کاٹتے، صرف جو ہے شاہرگ کاٹتے ہیں، تو اس سے جو ہے جانور تکلیف سے اوبویسلی تڑپنا شروع کر دیتا ہے، ہارٹ ابھی پمپ کر رہا ہوتا ہے، تو خون بڑی تیزی سے بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام ذبح ہے، اسی کا نام حلال کرنا ہے، اسی کا نام سلاٹر کرنا ہے۔ بی ہیڈڈ نہیں کریں گے جانور کو، سر نہیں کاٹیں گے اس کا، کیونکہ اگر ہم سر ایک دم سے کاٹ دیتے ہیں تو تھوڑا سا خون بہتا ہے، لیکن دل دھڑکنا فوراً بند ہو جاتا ہے، اور جیسے دل دھڑکنا بند ہوتا ہے، پمپ بند ہو جاتا ہے، خون باہر آنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ اور ہماری جو ڈیزیزز ہیں ڈفرینٹ، وہ ہمارے بلڈ میں ہی ہوتی ہے نا۔ جب آپ بیمار پڑتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ کیا تکلیف ہے، تو پھر کیا کرواتے ہیں؟ بلڈ ٹیسٹ۔ کیوں کرواتے ہیں؟ کیونکہ وہ جرمز بلڈ کے اندر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جانوروں میں بھی مختلف ڈیزیزز ہوتی ہیں، ان کو بھی زکام ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، کچھ بھی، وہ ان کی بلڈ کے اندر ہی ہوتی ہے۔ تو بلڈ ویزلز جو ہماری اندر ہے وہ خالی ہونی چاہیے، ہماری مطلب جانوروں کی۔ تو اسی وجہ سے شاہرگ کاٹی جاتی ہے، اور پمپ ہارٹ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے جب تک پوری طرح وہ مرتا نہیں جانور، وہ ہارٹ چلتا رہتا ہے، دل چلتا رہتا ہے، خون نکلتا رہتا ہے، پورا خون نکل جاتا ہے، پھر جانور بھی مر جاتا ہے، پھر اس کے بعد سر کاٹ کے الگ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ نے سسٹم رکھا ہے۔ ایک حلال جانور اگر خود بخود مر جائے کسی بھی ریزن سے، بخار چڑھا مر گیا، ٹکر ہوئی مر گیا، وہ کھانا اسی لیے حرام ہے کہ اس کا خون اس کی باڈی کے اندر ہے اور وہ ڈفرینٹ ڈیزیزز کیری کرتا ہے، تو لہٰذا خون حرام ہے۔ عرب جب جاہلیت کا زمانہ تھا تو وہ جانوروں کا ذبح بھی کرتے تھے، دین ابراہیمی پڑھتے تھے، ذبح بھی کرتے تھے، جھٹکا بھی کر لیتے تھے۔ جھٹکے کا مطلب ہوتا ہے ایک بار میں سر اتار دینا۔ اچھا ذبح کرتے تھے، پھر خون بہتا تھا، پھر خون پی جاتے تھے طاقت کے لیے، وہ سب جاہلیت کا زمانہ تھا۔ ابھی بھی آپ یورپ میں دیکھیں، ٹیبو ایک پروگرام آتا ہے ڈسکوری پر، تو اس کا میں ایک ایپیسوڈ دیکھ رہی تھی، کبھی ٹائم ہوا کرے تو یہ چیزیں دیکھا کریں، سے انفارمیشن بھی ملتی ہے۔ تو امریکہ میں نوجوانوں کا ایک گروپ ہے،
انہوں نے اپنا گیٹ اپ ویمپائر جیسا بنایا ہوا، یعنی بالکل کائٹ. میں وہی سوچی تھی کہ نام بڑا عام سا تھا، میں بھول گئی. جزاک اللہ. کائٹ انہوں نے کیا دانت بھی لگوائے ہوئے، ٹھیک ہے، اور وہ ڈریکولا جیسے وہ بھی پہن لیتے ہیں، اور بال بھی اسی طرح کیے ہوئے. تو وہ ریسٹورینٹس وغیرہ میں جاتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا جو ہمارے لیے جانور ذبح کرو، تو اس کا خون ذبح تو کرتے ہیں، جھٹکا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ پوری طرح نہ پکانا، اور خون وہ پیالیوں میں ڈال کے پی رہے ہیں. ٹیبو، ٹیبو کا مطلب ہوتا ہے ٹرائی ٹو بی ڈفرنٹ. ٹیبو اصل میں کہتے ہیں سمندر کے اندر ابھرے ہوئے کسی جزیرے کو، اصل میں ٹیبو اس کو کہتے ہیں. تو مطلب یہ کہ سب کے اندر ڈفرنٹ ہونا، یہ بھی دماغی مرض ہے. اور بہت سارے لوگ یورپ میں یہ پسند کرتے ہیں کہ کچا پکا کھانا گوشت کو، تو اس میں ہلکا ہلکا جو ہے ابھی خون کا ایفیکٹ ہو تو وہ کھاتے ہیں. تو یہ جو ہے مختلف تہذیبوں میں سمجھا گیا ہے کہ خون سے انرجی ملتی ہے. اپنے خون سے تو ملتی ہے ہمیں انرجی، دوسرے کے خون سے نہیں ملتی. غلط فہمی ہے. خون بنانے والی چیزیں کھائیں. تو خون حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ ریزن اور بھی ہوگی کوئی، لیکن سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ بلڈ سے ڈیزیز جو ہے وہ ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہوتی ہے. اب تو بلڈ دینا بھی، اگر آپ ہیں بلڈ ڈونر بھی ہیں تو آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہے نا. پہلے ہوتا تھا جاؤ اور دے آؤ، اب نہیں، اب وہ پورے ٹیسٹ کرتے ہیں پھر، کیونکہ طرح طرح کی تو بیماریاں آ گئی. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، سور کا گوشت حرام کر دیا. تو باقی سب کچھ، بال، سکن، ہڈیاں، دانت، اس کا کیا حرام ہے کہ حلال؟ حرام ہے. کیسے پتا چلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے فرمایا سور سے متعلقہ ہر چیز حلال. لہٰذا پچھلے دنوں کسی نے مجھے فتویٰ دکھایا ایک دارالعلوم کا، کہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ سور کے بالوں سے بنے میک اپ برشز جائز ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی جائز ہے اس کا استعمال، کیونکہ اللہ نے کہا ہم نے حرام کیا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، سور کا گوشت، تو باقی چیزیں حلال ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ بھی تو کہا نا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس بات کا حکم دے نبی وہ قبول کر دو، جس بات سے نبی منع کر دے رک جاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سور سے بنی کسی بھی چیز کے استعمال سے منع کیا. اس کی کھال، اس کے بال، سب کچھ حرام ہے. لہٰذا میک اپ آرٹسٹ کہتے ہیں، ظاہر ہے ہم لوگوں نے کبھی یوز نہیں کیا، ہم نہیں جانتے وہ سچ کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں. برسلز ایک خاص قسم کا میک اپ برش ہوتا ہے، اور یہ بنتا ہے سور کے بالوں سے. تو کہتے ہیں کہ جی یہ سب سے اچھا سمرچ کرتا ہے میک اپ کو. پتہ نہیں کرتا ہے یا نہیں، لیکن بہرحال یہ بہت مہنگا ہوتا ہے. اسی طرح سور کی کھال مختلف مقاصد میں یوز ہوتی ہے. سور کی فیٹ یوز ہوتی ہے. فارمنگ کرتے ہیں نا وہ لوگ سور کی، تو ظاہر ہے جس کے پاس جو چیز زیادہ ہوگی وہ سستی ہوگی. تو وہاں سور کی فارمنگ زیادہ ہے یورپ میں، امریکہ میں، تو وہاں پر سور کی فیٹ بھی زیادہ آسانی سے اور سستی مل جاتی ہے. تو پھر میک اپ میں، صابنوں میں، مختلف چیزوں میں وہ ڈالتے ہیں. جس چیز میں سور کی فیٹ ہے ہم اسے یوز نہیں کرتے، ٹھیک ہے، چاہے وہ میک اپ ہو یا کچھ. البتہ وہاں بہت اچھے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ انگریڈینٹس میں وہ صاف لکھتے ہیں. اور ویسے بھی اب جب سے یہ کچھ مسائل ہوئے ہیں مسلمانوں کے اعتبار سے کوشچن اٹھایا گیا ہے، تو اب تو وہ اس پر اسٹیمپ بھی کرتے ہیں حلال، جو حلال ہے اس پہ اسٹیمپ ہوتا ہے حلال. تو جس پر اسٹیمپ نہیں ہے اس کے انگریڈینٹس چیک کریں پھر استعمال کریں. تو سور سے متعلقہ ہر چیز حرام ہے، سور اٹس سیلف حرام. سور کی فارمنگ کیوں ہوئی پھر؟ اچھا کیا سور توریت میں بھی حرام ہے، انجیل میں بھی حرام ہے کہ نہیں؟ بندے پیچھے بندہ تیوزا حال بندہ. دوسرے کو کاپی کر کے آنسر بھی دینا، اس کو یوز کریں. حلال و حرام شروع سے ایک ہی رہے. جی عفت نے ہاتھ اٹھایا. جی عفت بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حرام ہے میم، حرام ہے جی یہ. جی حرام ہے. وہ- حلال و اس میں حرام بھی حرام. بیسیکلی شروع سے ایک ہی رہے. چند ایک چیزیں تہذیبی ارتقاء کے ساتھ چینج ہوئی ہیں، ان کی بھی کوئی نہ کوئی ریزن اور لاجک رہی ہے، ورنہ حلال و حرام وہی ہیں. تو سور ہمیشہ سے حرام رہا، ٹھیک ہے. کیوں پیدا کیا اللہ نے اس مخلوق کو، اللہ کو ہی پتا ہوگا، لیکن میں تو سمجھتی ہوں ہماری آزمائش ہی بنایا. جیسے جنت میں ایک درخت کو کہہ دیا نا آدم اس درخت کو ہاتھ نہیں لگانا، تو میں دیکھوں پھر اوبے کرتے ہیں کہ نہیں. تو شاید ہمارے لیے بھی آزمائشی بنایا ہے، اللہ عالم. لیکن توریت میں بھی سور حرام ہے، انجیل میں بھی سور حرام ہے. آج بھی بائبل میں آپ کو 6 آیتیں ملیں گی
جو سور کی حرمت کو بیان کرتی ہیں. یہود کے جو احکامات عشرہ کے 10 کمینڈمنٹس تھے, یعنی کہ جو توریت کا پورا خلاصہ ہے وہ 10 موٹے موٹے اصولوں میں ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم شروع کرتے ہیں تو فاتحہ آتی ہے, وہ جب بائبل توریت شروع کرتے ہیں تو 10 کمینڈمنٹس احکامات عشرہ آتے ہیں, وہ 10 نچوڑ ہیں پوری توریت کا. تو اس میں باقاعدہ حکم شامل ہے کہ خنزیر کا گوشت نہیں کھاؤ گے, خنزیر کے بال کھال کچھ استعمال نہیں کرو گے. انجیل میں بھی یہ حکم آیا, اور آج بائبل اکٹھی کر دی گئی ہے, انجیل, زبور, توریت سب کو, تو اس میں یہ حکم آج بھی موجود ہے. پھر وہ کیوں کھاتے ہیں, وہ کیوں پالتے ہیں؟ اچھا, اڈاپٹ بھی کرتے ہیں. کچھ دن پہلے اخبار میں دیکھ رہی تھی کہ ایک امریکن جوڑے نے, جو بوڑھے تھے اور بچے وغیرہ اپنی زندگیوں میں بزی ہو گئے تھے, تو انہوں نے ایک سور اڈاپٹ کیا. استغفر اللہ ربی, کیا یہ نہیں سوچ ہے, کیا کہے بندہ, حیرت ہوتی ہے. اب یہ کیوں انہوں نے کیا؟ شیطان کے ورغلاوے میں آئے. پہلی بات تو یاد رکھیں کہ انہوں نے 18 سینچری کے آخر میں, 19 سینچری کے شروع میں, جب مذہب کے خلاف ان کی پروٹیسٹنٹ تحریک چلی, پروٹیسٹ کہتے ہیں احتجاج کو, پروٹیسٹنٹ جنہوں نے احتجاج کیا, چرچ ان کا بہت زیادہ جو تھا نا ڈومینیٹنگ ہو گیا تھا, چرچ ہر معاملے میں دخل کرتا تھا, وہ بھی غلط تھا, ظلم تھا, لیکن انہوں نے چرچ کو ریپیل نہیں کیا, انہوں نے دین کو ریپیل کیا. اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ دین چرچ کے اندر رہے گا, چرچ کے باہر دین کی بات نہیں ہوگی. تو انہوں نے دین الگ کر دیا, دنیا الگ کر دی. یہ پہلی غلطی تھی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بہت ساری چیزیں چینج کی. اچھا مجھے بتائیں, یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی ذبح کا سسٹم ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن ان کی کتابوں میں ذبح کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے, ہوگا. یہود آج بھی ذبح کرتے ہیں. ہم جیسے ذبح کا لفظ کہتے ہیں نا, وہ کوشر کہتے ہیں, ان کا کوشر گوشت ہوتا ہے. عیسائی بھی ذبح ہی کرتے تھے, مگر جب یہ ساری تحریکیں چلی اور جانوروں کے بھی حقوق کی تحریکیں چلی, تو یہ آواز اٹھائی گئی شیطان کے پڑھاوے کے زیر اثر کہ جی شہرہ کاٹ دیتے ہیں, جانور تڑپ تڑپ کے مرتا ہے, دس از سو ان ہیومن, تو ان کا سیدھا سر کاٹا جانا چاہیے. تو آج جو یورپین کنٹریز ہیں, امریکہ ہے, وہاں پر اب جانوروں کو پہلے تو سٹن کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کو ڈائریکٹ سر کاٹ دیتے ہیں. اس وجہ سے اب ہم عیسائیوں کا ذبیحہ نہیں کھاتے. یہودی جو ہیں وہ اپنے لیے کوشر مانگتے ہیں, یعنی کہ حلال گوشت ذبح کیا ہوا. ٹھیک ہے, تو جہاں کچھ نہ ملے گوشت کوشر آپ کھائیں, کیونکہ وہ حلال ہے. اور جب آپ جانور کی شہرت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا جو برین کو ٹچ کرائے گا وہ بند ہو جاتا ہے. بالکل اس طریقے سے اس کو زیادہ فیلنگ ہوتی ہے. بالکل فیلنگ ہوتا ہے, اس کی باڈی, اس کے مسلز اسپیزم ہو رہا تھا, لیکن اس کو زیادہ تکلیف ہو نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, بلڈ پریشر ہو جاتا ہے دماغ کا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. ہاں ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو, بالکل جسٹیفائڈ ہے, اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال پورے یورپ میں اور امریکہ میں یہی طریقہ پریویل کرتا ہے, اور اسی وجہ سے اب ہم عیسائیوں کا ذبیحہ نہیں کھاتے, کیونکہ وہ ذبح کرتے نہیں ہیں نا, وہ سر کاٹ دیتے ہیں. تو یہودی حلال گوشت کھاتے ہیں, جسے ہیبرو میں, عبرانی میں کوشر کہتے ہیں. تو جہاں مسلمانوں کو حلال گوشت نہ مل رہا ہو, کیونکہ یہ ایسے ایریاز ہیں جہاں بہت کم ہے مسلمانوں کی تعداد, تو وہاں پھر آپ کوشر ڈھونڈ لیں, تو کوشر مل جائے تو کھا لیں. لہٰذا ذبح کا طریقہ بھی سب میں رہا. تو ان کے ہاں بھی سور کی حرمت ایگزیکٹلی ہے. ہمارے یہاں تو لحم الخنزیر کہہ کر کتاب خاموشیوں کی سنت نے وضاحت کر دی کہ سور کے متعلقہ ہر چیز حرام ہے, لیکن انہیں تو 10 کمینڈمنٹس میں یہ حکم دیا گیا کہ سور کا گوشت, اس کی کھال, اس کے بال, اس کے ناخن, اس کی ہڈیاں, سب تم پر حرام, مگر پھر اس کو یوز کرتے کیونکہ انہوں نے دین کو زندگی سے الگ کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ پھر انہوں نے فارمنگ کی کیوں؟ اصحاب السبت کا واقعہ پڑھا ہے آپ نے, کیوں مچھلیاں پکڑنے لگے وہ ہفتے کے دن؟ جی شیطان نے انہیں یہ دکھایا کہ آج کے دن اتنی مچھلی آتی ہے, تمہارا تو مالی نقصان ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں, بکری, گائے, بھینس, بکری کے کتنے تھن ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. بھینس کے 4 ہوتے ہیں. تو دیکھیں ایٹ اے ٹائم بھینس 4 بچوں سے زیادہ کو دودھ نہیں پلا سکتی, بکری 2 سے زیادہ کو نہیں پلا سکتی. تو کتنے بچے اکوموڈیٹ کر لیں گے؟ چلو 4 نہیں 8 کر لیں گے, ان کے بچے بھی اسی حساب سے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو فیمیل سور ہے اسے 100 کہتے ہیں, 100, SOW, 100. فیمیل سور جو ہوتی ہے, 100 جو ہوتی ہے, اس کے آپ کو پتہ ہے کتنے ٹیٹس ہوتے ہیں؟
थन होते हैं, 12। तो फीमेल सुअर है 100, उसके 12 टीट्स होते हैं, 12 थन होते हैं, वो एट अ टाइम 12 बच्चों को फीड करा सकती है। तो अगर उसके 24 बच्चे भी हो ना, तो वो 2 सेट्स में उनको फीड करा सकती है, इजी फॉर हर। तो ये बहुत ज्यादा बच्चे देते हैं, 14 14, 16 16। जैसे अल्लाह माफ करे चूहों के बच्चे होते हैं ना, जैसे इनके भी चूहे जैसे ही होते हैं देखने में, तो ढेर सारे बच्चे देते हैं। फिर एक और अहम चीज ये है कि बकरियों वगैरह में अगर वबा फैल जाए, ये सारी सडनली मर जाती है, नॉर्मल बॉडी है उनकी। लेकिन सुअर जो है ना, ये इनकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ चुकी है? ये बहुत गंदे रहते हैं। आप शहर में रहते हैं साफ सुथरे, आप अगर जोहड़ में गिर पड़े आप बीमार हो जाएंगे। और जो गांव के बच्चे जोहड़ में नहाते रहते हैं उनको कुछ भी नहीं होता, इम्यूनिटी इम्यूनिटी डेवलप हुई हुई है। तो सुअर जो है ना, ये तो इनकी एक तो ये है कि ये वैसे ही बहुत गंदे रहते हैं नेचुरली, इनको गंदगी पसंद है, कीचड़ में खेलना, कीचड़ में रहना। दूसरी बात यह है कि खाने में भी ये सफाई पसंद नहीं है। आपने कभी कोई बकरी पाली है, ना पाली हो, आपने कुर्बानी के मौके पर रखा होगा, तो आप देखते होंगे, देखा आपने कभी नोटिस किया कि बिल्कुल अपने चारे को सूंघते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने ये चीज नोटिस फरमाई होगी कि उनके चारे का निचला हिस्सा होता है ना, पड़ा रहता है, वो जरा गल जाता है एक आध दिन में, तो वो नहीं खाती। और वो अपनी पिशी वगैरह करती हैं, तो वो चली जाए ना उधर, चारे को लग जाए, तो वो चारा भी नहीं खाती। उनको साफ सुथरा चारा चाहिए। और अगर कभी आप खुले में बकरी छोड़ो ना, तो आप देखोगी बकरी जो सबसे टॉप का हिस्सा है ना पौधे का, सबसे फ्रेश वो खाती है जाकर। तो उनके अंदर ये फर्क है, सुअर में नहीं है। सुअर हर गंदमंद खा जाता है। इंतहा ये है कि सुअर जो अपनी पॉटी करता है वो भी खा जाता है। तो इतना गंद उसके अंदर जाता है कि वो उसकी इम्यूनिटी खास लेवल तक रेज हो चुकी है, लिहाजा नॉर्मली सुअर को डिजीज इस तरह वबाई नहीं फैलती। बकरियों में, भैंसों में कुछ कुछ अरसे में आती है, 2-3 साल बाद आती है, फिर वो यानी कि खराब हो जाती है, मर जाती है वो वाली नस्ल, फिर नई परवान चढ़ती है। तो ऐसा नुकसान हो जाता है, हो सकता है, और इसके इम्कानात रहते हैं। लेकिन सुअर में नहीं होता, उनमें नस्लों में डिजीज नहीं आती। तो इस ये फिर शैतान ने नई पट्टी पढ़ाई, ये तो बच्चे ज्यादा देते हैं, इनको खाना अभी कोई चारा नहीं खिलाना, इनको तो जो गंद डाल दोगे खा लेंगे। और उसके बाद फिर ये कि इनको तो बीमारी भी नहीं लगती, तो इनकी फार्मिंग आसान है, सस्ती है, और बढ़ोतरी जल्दी है, यही सब कुछ हुआ भी। मगर फिर एक के बाद एक डिजीज। पहली बात तो ये है कि बेहयाई बहुत आई। फिर आप देखें कि स्वाइन फ्लू ने इनको बहुत नुकसान दिया। हम लोग तो बचे रहे, हमें तो स्वाइन फ्लू की शिद्दत का ही अंदाजा नहीं हो सका, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ आया ही नहीं। लेकिन इन लोगों ने, यूरोप ने बहुत नुकसान उठाया, बहुत अमवात हुआ। और अभी जब कोरोना भी फैला है, तो जो साइंटिस्ट हैं, सीरियस साइंटिस्ट हैं अमेरिका के, यूरोप के, वो बेचारे चीखते रहे। आप उनके आर्टिकल्स निकाल कर देखिए, क्योंकि उन्होंने लेक्चर्स दिए बाकायदा यूनिवर्सिटीज में जाकर, और चैलेंज किया गवर्नमेंट को। उनका कहना है ये झूठ बोल रहे हैं कि चमगादड़ से कोरोना फैला, कोरोना सुअर से फैला। ये मान नहीं रहे, क्योंकि इनकी अरबों खरबों की फार्मिंग है, इनको तो सुअर मारना पड़ेगा, ये इसलिए नहीं मान रहे। और मैं साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, बट आई डू एग्री विद इट, क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन था कि चमगादड़ से कहाँ, हम चमगादड़ तो कोई भी नहीं खाता, तो चमगादड़ से कहाँ से आ गया? चलो एक आध बंदे को हो भी गया, तो कैसे इतना पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड फैल गया? दुनिया तबाह करके रख दी, अपसाइड डाउन कर दी, क्या बकवास है। हाँ, सुअर से फैलना समझ में आता है, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा है जो सुअर खा रहा है, मगर ये लोग मानते नहीं, क्योंकि उन्होंने फार्मिंग की हुई है। तो ये शैतान ने यही सख्त वाला मामला ही दिखाया है, इसमें तो इतनी इतनी बचत है, तो बकरी में तो नहीं है, तो गाय में तो नहीं है, तो लिहाजा इसकी फार्मिंग कर। तो अल्लाह के दीन का मजाक बनाया है उन्होंने। बहरहाल बात में आपसे ये करना चाह रही हूँ, लहमल खिंजीर से मुराद सिर्फ गोश्त ही नहीं है, बल्कि सुअर से मुतल्लिका हर चीज हराम है। जिसमें सुअर की चर्बी डाली गई, वो मेकअप, खासतौर से जब बाहर की चीजें बाय ना पाकिस्तान में,
امپورٹڈ چیزیں جب آتی ہے وہاں پر تو انہوں نے صحیح لکھا اور بتایا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر ایک کریڈیبلٹی ہے. وہاں سے جب لاٹ اٹھا کر یہاں لاتے ہیں ڈبیاں ہوتی نہیں ہیں کچھ بھی, وہ ایسے ہی پڑا ہوتا ہے کھلا سامان, آپ جائیں سلامت پورا ادھر ادھر, تو وہاں پر پھر کچھ پتا نہیں چلتا. تو پھر یا تو وہ چیزیں بائی نہ کریں, اور بائی کریں تو آ کے چیک کریں, ان کی کمپنی کا وہ کھولے, انہوں نے پوری لسٹ دی ہوتی ہے یہ حلال ہے اور یہ حلال میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. پرسنلی مجھے ایک اتفاق ہوا کہ میری فرینڈ تھی اور وہ چاکلیٹ لے کر آئی, امپورٹڈ چاکلیٹ تھی, یہ کافی پہلے کی بات ہے, تب نور الہدا میری گود میں تھی, چھوٹی سی تھی, یعنی کہ تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ گلبرگ گئی, گلبرگ سے وہ نا چاکلیٹ لے کر آئی, کوئی لوکل ان کا اسٹور تھا وہاں سے, تو امپورٹڈ تھی, تو خوشی خوشی اپنے لیے بھی لائی, میرے لیے بھی لائی, کافی بڑا بار تھا. تو ویسے ہی بائی چانس, میں ویسے جو ہے کیوریوسٹی رکھتی نہیں چیزوں کے بارے میں, مگر وہ نہیں تھی تو میں ذرا اس کو پڑھنے لگی, ویسے ہی باتیں ہم کر رہے تھے. تو اس پہ جب اس کے انگریڈینٹس پر نظر پڑی نا, تو اس میں پورک فیٹ تھا. پورک ایک ٹائپ آف سوری ہوتی ہے, تو پورک فیٹ تھا. اس سے میں جو ہے نا حیران ہوئی, میں نے کہا کہ یہ تو لکھا ہو, کہنے کی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں نے کہا لکھا ہوا. اچھا, ہم نے جب اس کو نیٹ پر کھولا تو وہ حلال فوڈ میں شامل نہیں تھا, اس میں سور کا فیٹ شامل تھا. اچھا, وہ گئی, واپس گئی, تو انہوں نے جا کر دکاندار سے کہا, کیونکہ وہ ادھر رہتی, ان کی امی کا گھر ادھر تھا, تو دکاندار جیسے شروع سے ان کو جانتا تھا بچے ہوتے سے, تو وہ گئی, اس نے کہا یہ دیکھیں آپ نے کیا رکھا, ویسے تو سور کا فیٹ ہے. تو وہ گھبرا گیا, وہ کہنے لگا کہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں, میں تو لاٹ میں سے اٹھا کے لے آیا, تو باجی کسی نے دسنا نہ, ساری دکان بند ہو جائے گی, میں ساری ضائع کر دوں گا, میں اللہ نے گواہ بنا, پھر اس نے اٹھا دی, پتہ نہیں ضائع کیا جو بھی کیا. لیکن بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, دکاندار سچا تھا, اس نے دیکھا ہی نہیں ہونا, وہ لوٹ آئی, سستی چاکلیٹ ملی, وہ اٹھا کے لے آیا, اور اس نے کہا میں بیچوں. تو وہ تو بائی چانس ہم نے دیکھ لیا, اب جس بیچارے نے لیا ہوگا. تو ابھی آپ جائیں نا اسٹورز پر, تو ایک وہ پڑی ہوتی ہے ڈھیر ساری مقدار نا, باہر کے بسکٹ آئے ہوئے ہیں, امپورٹڈ بسکٹ آئے ہوئے ہیں, امپورٹڈ چاکلیٹس آئی ہوئی ہیں, امپورٹڈ جو ہیں وہ کینڈیز آئی ہوئی ہیں. تو ضرور ان کو چیک کریں, ان کے اوپر دیکھیں حلال سٹیمپ ہے, اگر تو حلال سٹیمپ ہے پھر کھائیں, اگر حلال سٹیمپ نہیں ہے تو پھر ضرور اس کو نیٹ پر کھول کر چیک کریں. اس کمپنی کی سائٹ بھی ہوتی ہے, وہاں سے سائٹ کھولیں, اس پر لسٹ موجود ہوتی ہے, حلال فوڈ کون سا ہے اور غیر حلال کون سا ہے. اگر وہ حلال فوڈ میں نہیں ہے تو یہ نہیں کہ پھر صرف خود چھوڑ دیں, جا کر اسٹور والوں سے بھی بات کریں کہ جو فوڈ آپ نے رکھا ہوا ہے یہ حلال نہیں, کیونکہ یہاں تو بس وہ جو چیز وہ نکالتے ہیں تو یہاں پر لا کے بیچنے بیٹھ جاتے ہیں. تو ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, میک اپ میں بھی, کاسمیٹک میں, ٹھیک ہے, خاص طور پر جو لاٹ کا مال ہوتا ہے. تو سور حرام ہے جی. وما, اور جو کچھ اہلا پکارا گیا بھی ساتھ اس کو لغیر اللہ, اللہ کے علاوہ, اور وہ سارے کھانے حلال ہیں جو اللہ کے سوا کسی کے لیے پکارے گئے, غیر اللہ کے لیے پکارے گئے. کب کھانے پکارے جاتے ہیں غیر اللہ کے لیے؟ درباروں کے چڑھاوے, جو دربار پہ چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے وہ دربار صاحب دربار کے نام کا ہوتا ہے نا, داتا صاحب کا چڑھاوا, پیر مکی صاحب کا چڑھاوا, ہاں جی, وہ سارے چڑھاوے حرام ہیں. اس کے علاوہ یہ آپ کے 11ویں کے ختم, کیا ہوتا ہے وہ, کنڈے کس کے ہیں جی, ہاں میر جعفر کے کنڈے, وہ بھی تو نظر ہی ہے نا. اور حضرت حسین کی نظر, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز, کسی کے بھی نام کی دے. سرحد میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو پیغمبر ہیں, ان کی نیاز بانٹی جاتی ہے, کہ لوگ کہتے ہیں ان کی نیاز بانٹے وہ جنوں سے حفاظت کریں گے. سب شرک ہے. جو کھانا اللہ کے سوا کسی کے نام پر بانٹا گیا, چاہے جب جانور ذبح کیا گیا تو نام اللہ کا ہی لیا گیا ہو, مگر کسی کی نظر ہے تو وہ حرام ہے. ٹھیک ہے, تو درباروں کے چڑھاوے اور ایسی نظریں سب حرام ہیں. ہاں, اگر کھانا فی سبیل اللہ بانٹا ہے کسی کے سالے ثواب کے لیے, وہ جائز ہے. ان کا صدقہ ہم کرتے ہیں نا, اپنے گھر والوں کی طرف سے ہم صدقہ کر سکتے ہیں, اپنی طرف سے, اپنے گھر والوں کی طرف سے, اپنے اموات کی طرف سے, جیسے پیرنٹس فوت ہو گئے ان کی طرف سے کر سکتے ہیں صدقہ, کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. تو صدقے کی ایک شکل ہے نا کھانا پکا کر بانٹ دینا, تو کھانا پکا کر بانٹا, اور نیت یہ ہے کہ یہ میں نے اپنی امی کی طرف سے صدقہ کیا, اور نظر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے, نظر فی سبیل اللہ, اپنی اماں کے اجر کے لیے کیا, یا اپنے ابا کے لیے کیا, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا, جیسے ربیع الاول ہے, یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ کرنے کے لیے, سال ثواب کے لیے کیا, کہ ان کی طرف سے صدقہ ہے, نظر فی سبیل اللہ ہے, تو آپ کھانا کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی ایک بات سمجھ لیجئے, قرآن میں 4 جگہ یہ آیتیں آئیں گی اور چاروں جگہ پہ یہی ترتیب پائیں گے, وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ.
सुअर का गोश्त और हर वो खाना जो अल्लाह के सिवा गैर अल्लाह के नाम पर पुकारा गया, तो जितना हराम सुअर है उतना हराम गैर अल्लाह का चढ़ावा है। फिर हमारे यहाँ जब कहते हैं कि रिश्तेदारों का दिल रखने के लिए खा लो, तो मेरा छोटा सा सवाल है कि क्या सुअर के बारे में भी यही कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो जैसे सुअर खाने से कराहियत आती है ना, वैसे ये मजार का चढ़ावा खाने से आनी चाहिए। दोनों इक्वली हराम। जितना हराम मुर्दार, ऐसा मुर्दार खा लेंगे किसी का दिल रखने के लिए? तो अल्लाह ने जितना हराम मुर्दार को कहा, जितना हराम सुअर को कहा, उतना हराम उस खाने को कहा जो अल्लाह के सिवा किसी के नाम पर बांटा जाए। अब चाहे वो मजार पर बांटा जाए और चाहे वो घर में बांटा जाए। तो जब आपको कोई ऐसी चीज आए तो जरूर पूछे, खास तौर पर ऐसे ओकेजन्स पर, यानी कि मुहर्रम में बहुत सारे लोग, खासतौर पर शिया हमारे जो बहन भाई हैं, वो हजरत हुसैन की न्याज देते हैं। और अब रबीउ सानी आ जाना है तो 11वीं की न्याज, और हर महीने में 11 तारीख को जो आती हैं आपके घर चीजें, वो 11वीं की न्याज होती है ना। और रजब में इमाम जाफर के खूंदे देते हैं लोग। तो जब आपको पता हो तो जरूर पूछें, ठीक है। फिर बाज फैमिलीज शिरक वाली होती है, तब भी एहतियात कर। रबीउल अव्वल का खाना खा सकते हैं कि नहीं? चलिए ये बताएं, रबीउल अव्वल में जो बांटते हैं चीजें, क्यों? रबीउल अव्वल का जो खाना है लोग बांटते हैं, पहली बात याद रखिए कि रबीउल अव्वल में ये खुशियों का इनेकाद बिद्दत है, ये है बिद्दत, इसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते। अब इसमें लोग जो खाना बांटते हैं वो वैसे ही बांटते हैं फी सबीलिल्लाह। तो अगर आपके घर आ गया तो खा ले, फेंकने की जरूरत नहीं, जाया करने की जरूरत नहीं। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप जा जाकर दिखाएंगे, जैसे लोग लगाते हैं ना, वो लगाया हुआ है, पूड़ियां लगाई हुई है, तल तल के खिला रहे हैं, फैमिलीज आ रही है, बैठ रही है, खा रही, आप सपोर्ट कर रहे हैं बिद्दा को। हम जाते हैं तो वो देते हैं ना, अगर कोई जाएगा नहीं तो कोई करेगा भी नहीं। तो बिद्दत को सपोर्ट नहीं करना। हाँ, अगर किसी ने आपके घर कोई चीज भेज दी और वो आ गई, तो वो खाना हलाल है, आप खा सकते हैं। अच्छा, अब अगर किसी के घर से कोई ऐसा खाना आया है, जैसे पक्का पता ही आज 11वीं है और 11वीं की वो देगा ही है, और वो कह भी रहे हैं कि जी ये 11वीं के पीर की नियाज है, अब हम उसका क्या करें? फर्ज करें बिरयानी का ट्रे आया है, बोटियां हैं, चावल हैं, अब दिल नहीं ना करता, रिस्क है, जाया करने को दिल नहीं करता, तो फिर क्या करें बताएं? किसी गैर मुस्लिम को दे दे। अगर आपकी कोई मेड है गैर मुस्लिम है, या किसी बहुत मोहताज को दे दे, बेशक वो मुसलमान हो। होते हैं ना झोंपड़ीबाज होते हैं, कई कई जगह झोंपड़ियां बनी होती हैं, या नजर ही आता है आपको, तो बहुत ही गरीब लोग हैं और उनको खाने को मैसर नहीं, ये उनके लिए हलाल है, क्योंकि ये आपका रब कह रहा है, ये भी आगे आएगा कि जो बिल्कुल मजबूर हो उसको जायज है। तो आपको पता है कि कोई बिल्कुल ही मजबूर है, उसको दे दे, या किसी गैर मुस्लिम को दे दे, क्योंकि वो इस कैद से आजाद है, ठीक है। तो खुद मत खाए, लेकिन ये भी नहीं कि जाके डस्टबिन में फेंक दे, रिस्क है ना, रिस्क का एहतराम अपनी जगह पर। इसमें सबसे अच्छा यही रहता है, जैसे मुगलपुरा की तरफ जाए ना, मेरे पास जब ऐसा बहुत अच्छा खाना है तो इधर अगर हम जाते हैं ना मुगलपुरे की तरफ, तो जहाँ रेलवे लाइनें आती हैं, उससे पीछे लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखें तो झुग्गियां हैं, मुस्तकिल हैं, वो वहाँ रहते हैं। तो बेचारे झुग्गी वहां से बिल्कुल कुछ भी नहीं उनके पास। तो वो फिर मैं स्पेशली वो रखकर अगले दिन जब बच्चे या मियाँ जाते हैं, मैं कहती हूँ उधर पकड़ा के जाना, क्योंकि वो खाना अच्छा होता है, और जाहिर बात है हर कोई अपना बेस्ट पकाता है ऐसे मौकों पर, तो फिर किसी के मुंह में पड़ जाए, या फिर कोई गैर मुस्लिम हो। लेकिन आपने ये सोचकर नहीं खाना कि हम जो है ना दिल रखने के लिए खा रहे हैं, और सोचें कि क्या आप सुअर खा लेंगे किसी का दिल रखने के लिए, तो फिर उसी तरह ये भी नहीं खा सकते। फमन तुर्रा, जो मजबूर कर दिया गया, इस्तरार कहते हैं बेकरार होने को, किसी परेशानी के बाइस करार ना आना। गैरा बागिन, वो सरकश नहीं है, वला आदिन, ना हद से बढ़ने वाला है, फला इस्मा अलैहि, उस पर गुनाह नहीं। अगर कोई बहुत मजबूर हो गया और वो ये खाना खा ले तो उसे गुनाह नहीं होगा, शर्त ये है ना वो सरकश हो ना हद से बढ़ने वाला हो। क्या मतलब है? जो बंदा बहुत मजबूर हो, भूख से, खाने को कुछ नहीं मिला, भूख से जहाँ बलब है, किसी भी रीजन से काम छूटा हुआ है, नहीं है पैसे, 100 हालात इंसान के आ सकते हैं, और उसको खाना ही अब यानी कि खुद भूखा है, बच्चे भूखे हैं, अब लंगर ही दाता दरबार का तकसीम हो रहा है, उसको जायज है, वो ले सकता है। समझ गए? उसके लिए कैद खत्म, मेरे आपके लिए नहीं। तो जो मजबूर हो,
لیکن اللہ کہتے ہیں سرکش نہ ہو، یعنی کہ یہ نہیں کہ سب کچھ ہے تو میں داتا دا وہ کھاواں گا لنگر، ایسا رویہ نہ ہو، اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو کہ جب اللہ ذرائع کھول گے تو پھر ریپیٹ نہ کرے. ٹھیک ہے، مجبوری میں کھا سکتے ہیں، مجبوری میں پھر عذر ہے نا، سب کچھ حلال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کبھی بھی چڑھاووں کا کھانا نہیں کھاتے تھے اسلام کے آنے سے پہلے بھی. لہٰذا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے میں نے دیکھا کہ حبل کا چڑھاوا لایا گیا، کھانا لایا گیا حبل کے نام پر نا، اور لوگوں میں بانٹا گیا. تو دو لوگوں نے نہیں کھایا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عمر بن زید بن نفیل. زید بن عمر بن نفیل، سوری میں غلط بول گئی، زید بن عمر بن نفیل. اب زید بن عمر بن نفیل بڑے خوبصورت ان کا تذکرہ ہے کہ یہ اپنی عقل سے یہ سمجھ چکے تھے کہ دین ابراہیم میں شرک نہیں ہے، مگر کوئی تعلیمات ہاتھ میں نہیں تھی. تو ان کو مکہ والوں نے مار پیٹ کے نکال دیا. ایک بار یہ لوگ حبل پر بکریاں قربان کر رہے تھے تو یہ کعبے کے دروازے میں کھڑے دیکھ رہے تھے تو ہنسے، کہنے لگے ایک بے جان پر جاندار کو قربان کر رہے. تو عمر کے ابا جو تھے خطاب، اس نے مارا پکڑ کے بہت، پھر اس کے بعد انہیں مکہ سے نکال دیا. تو یہ سارا شام وغیرہ پھرے، عیسائی اور یہودی علماء سے ملتے رہے، پوچھتے رہے. تو پھر ایک عیسائی عالم نے ان سے کہا کہ تم عرب واپس چلے جاؤ، آخری نبی کا زمانہ ظہور قریب ہے، یا تو وہ آ چکا ہے یا تمہارے پہنچنے تک آ جائے گا، وہی تمہیں اصل دین ابراہیمی سے متعارف کرائے گا. آج اس وقت روئے ارض پر تمہیں دین ابراہیمی کی تعلیمات صحیح شکل میں کہیں نہیں ملیں. تو یہ واپس آئے، اور مین وائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے تھے. اب یہاں سے آپ دیکھیں جو آپ نے قرآن کے بیانات پہلے پارے میں پڑھے ہیں، کیا نبی یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، مگر یہ ظالم اقرار نہیں کرتے. پھر اللہ پاک نے کہا نا کہ تحویل قبلہ کا یہ جانتے ہیں اہل کتاب کی سچ. پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اہل کتاب کو اچھی طرح معلوم ہے یہی حق ہے. پھر اللہ نے کہا اہل کتاب تم تو گواہ ہو زمین. یعنی انہیں ٹائم ڈیوریشن کا بھی آئیڈیا تھا کہ وہ کہنے لگا، وہ جو عالم تھا عیسائی، انہوں نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیے، یا وہ نبی آ چکا ہوگا یا آپ کے پہنچتے آ جائے گا، وہ آپ کو صحیح دین ابراہیمی سے روشناس کرائے گا. ابھی دین ابراہیمی کہیں آپ کو صحیح شکل میں نہیں ملے گا. تو وہ جب واپس آئے ہیں یعنی تو مین وائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے تھے. تو یہ جو ہیں راستے میں تھے، مکہ سے کچھ فاصلے پر تھے، 2 یا 3 پڑاؤ دور تھے. تو ڈاکوؤں کا حملہ ہوا اور یہ زخمی ہو گئے، ساتھ کچھ اور بھی مکہ کے لوگ تھے. تو ایسا زخم ان کو لگا پیٹ میں کہ خون نہیں رک رہا تھا. تو انہوں نے پھر ان سے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ مجھے یہیں دفن کر دینا، اور دعا کی. ان کے جو ساتھی ہیں وہ بتاتے ہیں بعد میں کہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے تو آخری نبی کا زمانہ نہیں مل سکا، میرے بیٹے کو محروم نہ رکھنا. ان کے بیٹے کا پتہ ہے کسی کو نہیں پتا، سعید بن زید. کون سعید بن زید یہ بھی نہیں پتا. وہ سعید بن زید جو عمر کے بہنوئی تھے، عمر کی بہن فاطمہ کے شوہر تھے، جن کو مارا تھا عمر نے جا کر اسلام قبول کرتے سے پہلے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے گئے تھے نا، اور راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے، اور انہیں جب پتا چلا کہ عمر قتل کرنے جا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہنے لگے تمہارے بہن کو مسلمان ہو گئے، ان کی تو خبر لو. اب نعیم خود مسلمان تھے، ان کو ڈر لگا کہ عمر کے ہاتھوں نقصان نہ پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو رخ موڑا ان کا. تو عمر جب پہنچے تو ان کے بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے. تو عمر نے آواز دی، دروازہ کھولا ان لوگوں نے. تو وہ کہنے لگے کیا پڑھ رہے تھے؟ ان کا کچھ نہیں، ہم تو باتیں کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے پتہ لگ گیا کہ تم لوگ جو نا صابی ہو گئے. یہ کہہ کر مارا حضرت سعید کو، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بچانے بہن آئی تو بہن کو دھکا دیا، بہن کا سر پھٹ گیا. تو پھر اس نے کہا عمر جان سے مارو تو ہم اسلام تو نہیں چھوڑیں. تو یہ سعید بن زید بن عمر بن نفیل کے بیٹے تھے، اور یہ آزاد لوگوں میں چوتھے شخص ہے جو مسلمان. سابقون الاول، ماشاء اللہ. یہ ہوتی ہیں عقل مند ماں باپ کی دعائیں. تو انہوں نے مرتے وقت دعا مانگی کہ اللہ مجھے تو آخری نبی کی صحبت سے محروم رکھا آپ نے، میرے بیٹے کو نہ رکھا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے بیٹے اولین مسلمانوں میں سے، چوتھے یا بعض روایات کے مطابق چھٹے آزاد آدمی تھے بڑے. یہ کیٹیگریز ہے نا کہ آزاد بالغ مرد، غلام بالغ مرد، آزاد بچے، اور آزاد عورتیں، غلام عورتیں، اس طرح کیٹیگریز. تو آزاد مردوں میں، آزاد بالغ مردوں میں
चौथे या छठे आदमी थे सईद बिन ज़ैद जो मुसलमान, साबिकुल अव्वल। और माशाअल्लाह ऐसा मकाम पाया। तो ये इतना जानते थे ये जालिम, बता मैं आपको ये रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल थे। ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल थे। इन दो लोगों ने हुबल का चढ़ावा नहीं खाया, समझ गए? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खाते थे। और इस चढ़ावे का अजाब भी सुन लें। एक हदीस आपको सुनाती हूँ, वैसे इस पर कई हदीस है, एक हदीस सुनाती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक आदमी एक मक्खी की वजह से जहन्नुम में गया, एक मक्खी की वजह से जन्नत में एक आदमी गया। तो सहाबा ने कहा जी हम नहीं समझे, वी कांट अंडरस्टैंड दैट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक कबीला था जिनका एक बुत था जिसे वो पूजते थे। तो उन्होंने ये रस्म बना रखी थी कि वहां से जो मुसाफिर गुजरता उसे मजबूर करते कि इस बुत पर चढ़ावा चढ़ाओ वरना हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो दो मोमिन वहां से गुजरे और उन्होंने मजबूर किया। तो एक मोमिन ने कहा मैं किसी सूरत कुछ नहीं चढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। उसने कहा कर दो, मैं शिरक नहीं करूंगा। उन्होंने सचमुच कत्ल कर डाला। तो अल्लाह ने उसे जन्नत में भेजा। हालांकि उन्होंने कहा, हदीस में है कि उन्होंने कहा कि तुम एक मक्खी चढ़ा दो चढ़ावा। उसने कहा नहीं, मैं एक मक्खी भी नहीं चढ़ाऊंगा, मैं शिरक नहीं करूंगा। तो उसे कत्ल कर दिया और वो जन्नत में गया। तो दूसरा जो साथी था ऑब्वियसली वो डर गया। उसने कहा कि मैं मेरे पास कुछ नहीं चढ़ावे के लिए, बहाना बनाया। तो कहने लगे एक मक्खी चढ़ा दो, बेशक उसे भी कहा। तो उसने एक मक्खी पकड़ कर चढ़ावा चढ़ा दी। अल्लाह ने उस चढ़ावे की वजह से उसे जहन्नुम में डाला। ये है शिर्क की शिद्दत, ये चढ़ावों। हम इसे मामूली बातें समझते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, अभी गुजरा है पीछे ही सफर का महीना, तो दाता साहब का जब उर्स आता है तो पूरे पंजाब से जो है ना खालिस दूध लेकर आते हैं और चढ़ाते हैं चढ़ावा। और अल्लाह का कोई खौफ नहीं, रोज जितनी चाहे मिलावटें करते हैं। क्या कहा जाए? और फिर क्या कहा जाता है, तबर्रुक, बाबरकत खाना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उतना ही हराम है जितना सुअर हराम है, लिहाजा दूर रहे अपने ईमान की हिफाजत करें। सिर्फ उसके लिए जायज है जो मजबूर है। और मजबूरी का लेवल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आपने कहा जिसे 3 दिन रात से खाना नहीं मिला। तो ऐसा कौन है? कितने कम लोग होंगे ना ऐसे कि जो इतने बेचारे फाका कशी जिनकी चल रही है, उनके लिए जायज है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्श देता है, मेहरबान है। क्या मतलब है इस बात का? कि जो साबिका हो गया इस्तिगफार कर लो, मैं माफ कर दूँ, क्योंकि मैं माफ करना पसंद करता हूँ। ठीक है, हाँ इस्तिगफार नहीं करोगे तो कोई माफी नहीं है। अब देखिए साथ ही अल्लाह फरमा रहे हैं इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं वो अहकामात जो अल्लाह ने किताब में उतारे, व यश्तरूना बिही समनन कलीलन, और उनके बदले थोड़ी कीमत वसूल करते हैं। कौन लोग हैं? हमारे अंदर हैं ऐसे लोग, ये जो बैठ कर मज़ारों को चला रहे हैं, जो पीर बने बैठे हैं, जो चढ़ावे चढ़वाते हैं, उन चढ़ावों की कीमत खाते हैं। ये सारे मिजार ही नहीं होने चाहिए इस्लामी मुल्क में। कोई दरगाह नहीं होनी चाहिए इस्लामी मुल्क में, सिर्फ मसाजिद होनी चाहिए, सिर्फ मसाजिद जो कहीं नजर नहीं आती। तो जो अल्लाह के अहकामात को छुपाए, कुरान में ये अहकामात मौजूद है, कितने लोग बताते हैं? जो चंद एक कोई भी नहीं बताता। और जब चंद लोग बताते हैं तो फिर पता है क्या टैग लगाते हैं, भाभी ने, हाँ भाभी ने, ए पक्के भाभी ने। मैं अपनी अपनी फैमिली से एग्जांपल देती हूँ। मेरे जो बड़े मुझसे बड़े भाई हैं, सारी जिंदगी मस्जिद में गुजारी, लिटरली फारिग हुए मस्जिद में चले गए, फारिग हुए बड़े खुश सारे के भाई ये तो मस्जिद में रहते हैं। अच्छा, मस्जिद में बैठकर मस्जिद की सियासत चलती रहती है। सुन्नी तहरीक के कारकुन बन गए और सुन्नी तहरीक की सियासत चल रही है, धरने हो रहे हैं। दीन का इतना भी नहीं पता, कुरान कभी तर्जुमे से नहीं पढ़ा। अभी भी मुझसे बहस करते हैं, कुरान नहीं समझ आ सकता। मैंने कहा क्यों नहीं, डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है। मैं कहती हूँ तुम फिजियोथेरेपिस्ट हो, पीएचडी किया तुमने फिजियोथेरेपी में, तुम वो समझ सकते हो, कुरान नहीं समझ सकते जो एक एवरेज आदमी के लिए उतरा है। किसने कहा आपको? आपका रब फरमाता है सूरह कमर में, लक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कुरान हमने समझने के लिए आसान बनाया, कोई समझना चाहता है?
اور آپ اللہ کو جھٹلاتے جاتے ہیں، جھٹلاتے جاتے ہیں، جھٹلاتے جاتے ہیں. تو لوگ خود قرآن نہیں پڑھتے کیونکہ انہیں وہم میں ڈالا ہوا ہے کہ تم قرآن نہیں سمجھ پاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن سے گمراہ ہو جاؤ گے. اور دوسری طرف خود یہ سب کچھ بتاتے نہیں. لہٰذا عام بندہ جب وہ بحث کرتا ہے، وہ جھگڑتا ہے. ایک بار مجھے کسی نے کہا داتا صاحب تے کروڑا بندیاں نو روز کھانا کھواندا ہے، کوئی کھوا سکتا ہے؟ میں نے کہا یہی تو آپ لوگ شرک کرتے ہیں، کھلانے والی ذات اللہ، کوئی کسی کو نہیں کھلا سکتا. تو یہ جو ہے نا جی اسی بارے میں ہے کہ کتاب میں یہ بات آ گئی مگر یہ لوگ چھپاتے ہیں دنیا کی خاطر. الائی کا یہ وہ لوگ ہیں ما یاکلونا جو ڈالتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں کے اندر الا النار آگ. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں، یعنی جہنم اپنے لیے خرید رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے گفتگو نہیں فرمائے گا یوم القیامتی، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا. نہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حساب ایسے ہوگا کہ اللہ اسے بلائیں گے اور اسے اپنی چادر رحمت میں چھپا لیں گے، اور پھر اسے پوچھیں گے تو نے یہ گناہ کیا؟ وہ کہے گا جی اللہ. پھر اللہ کہیں گے یہ گناہ کیا؟ وہ کہے گا جی اللہ. اللہ اس کی جو غلطیاں ہوں گی پوچھیں گے اور وہ مانے گا اور دل میں سوچے گا مجھے سزا ملے گی، اب تو گناہ ہو گئے. تو اللہ پاک فرمائیں گے میں نے دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا، میں اب بھی تمہیں معاف کرتا ہوں. یہی ہے کلام کرنا اور پھر معاف کر دینا. اور اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے احکامات کو چھپائیں گے اللہ نہ کلام کرے گا نہ پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، انہیں دردناک عذاب ملے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو بیچ کر گمراہی خرید لی، مغفرت کو بیچ کر عذاب خرید لیا. کتاب کو سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد اس کے احکامات کو دنیا کی خاطر بیچ ڈالا، اس لیے ان کو سزا ملے گی. جو میں منگا دیتی جو چاہیے. فما اصبرهم علی النار، کتنا صبر کرنے والے ہیں وہ آگ پر. یعنی وہ جانتے ہیں کہ نتیجہ جہنم ہے پھر بھی جہنمیوں والے کام کر رہے ہیں، جہنم پر صبر کر رہے ہیں. ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ نے نزلہ اتارا الکتابہ، کتاب کو بالحق کی حق کے ساتھ. انہیں سزا ملے گی کیونکہ یہ کتاب کے احکامات چھپا رہے ہیں، جبکہ اللہ نے کتاب کو سچائی کے ساتھ اتارا ہے، پھیلانے کے لیے اتارا ہے، چھپانے کے لیے نہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ شک میں ضد میں دور نکل گئے. جو اختلاف رائے کر رہے ہیں، اختلاف اس وجہ سے نہیں ہے کہ کتاب میں کوئی بات واضح نہیں ہے، وہ آپسی ضد میں مبتلا. اور ضد اتنا دور لے آئی کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ کتاب اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، حدیث کو جھٹلا رہے ہیں. اور قرآن و حدیث کو جھٹلانے کی سزا ہے کہ انہیں جہنم ملے گا اور اللہ انہیں معاف نہیں کرے. تو اب دیکھیے کتنے واضح احکامات ہیں اور پھر ہمارے لوگ ان احکامات کا انکار کرتے ہیں. بہن پوچھ رہی ہیں ہماری نیت صدقے کی ہو تو جائز ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ صدقہ یا نیاز فی سبیل اللہ، نظر فی سبیل اللہ کی نیت سے آپ کریں تو بالکل جائز ہے، جتنا چاہے کریں، ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ نیت کلیئر ہونی چاہیے اور کوشش کریں کہ ان دنوں پر مت کریں جن دنوں میں کوئی خاص ریچول ہے، جیسے 10 محرم کو، 12 ربیع الاول کو، وہ بدعت سپورٹ ہوتی ہے نا، اور 11ویں کے دن کو مت کریں، کوشش کریں. اب بعض گھروں میں ایسے ہے کہ جیسے بزرگ جو ہیں، میری بڑی اچھی نیبر ہیں سامنے، اب تو نہیں ان کا مسئلہ، ان کی ساس وفات پا گئی اللہ کا حکم، لیکن شروع میں ان کی ساس کا بہت شدید یہ تھا ان کے اوپر کمانڈ کہ 11ویں کو کھانا بانٹنا، ٹھیک ہے. وہ 11ویں کے پیر کی غوث اعظم کی نظر، نیاز غوث اعظم. تو جب انہوں نے یہ احکامات پڑھے تو وہ بڑی پریشان ہوئی، انہوں نے مجھ سے بات کی. میں نے کہا آپ اپنی نیت فی نظر فی سبیل اللہ کی رکھے، پکانا تو آپ نے ہے، پیسے آپ کے میاں نے دینے، آپ دونوں میاں بیوی نیت نظر فی سبیل اللہ کی رکھے. اور وہ ایسا ہی کرتے رہے. تو مجبوری، کیونکہ وہ ساس پھر ناراض ہوتی تھی، برہم ہوتی تھی، تو مجبوری تھی. لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو آپ ضرور کھانا بانٹیں اللہ کی راہ میں، لیکن آپ وہ دن جو لوگوں نے خاص کیے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دیں تاکہ لوگ شک میں بھی مبتلا نہ ہو آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو بانٹے کیوں نہ بانٹے، فی سبیل اللہ کھانا بانٹنا بہت اچھی بات ہے. میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لوگوں نے کہ ایک خاتون ہے مدینہ میں جو بہت نفل عبادتیں کرتی ہیں پر بخیل ہے، اور ایک خاتون ہے فرائض ادا کرتی ہیں لیکن پیر اور جمعرات کے دن
روٹی اور پنیر بانٹتی ہیں. تو اچھی کون ہے؟ آپ نے کہا جو فرائض ادا کر کے صدقہ کرتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ مدینہ میں دیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے مدینہ تو قباء میں رکے تھے. قباء اور مدینہ ایسے سمجھے جیسے جو لاہور آ رہا ہو تو شاہدرہ رک جائے. وہاں سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، 14 دن قیام بھی کیا، پھر وہاں مسجد قباء بنائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے. تو جس دن آپ روانہ ہوئے وہ جمعہ المبارک کا دن تھا. تو جمعہ کا وقت آیا محلہ بنو سالم میں، تو وہاں پر آپ نے پہلا جمعہ پڑھایا اور آپ نے خطبہ دیا. تو وہ خطبہ کیا تھا؟ بہت مختصر سا خطبہ دیا تھا آپ نے کہ اے لوگوں، رات کے وقت اٹھ کر تہجد ادا کرو اور سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. تو کھانا کھلانا اتنی بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا صدقہ کیا ہے؟ آپ نے کہا پانی پلانا یا کھانا کھلانا. تو کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے، لیکن بس نظر فی سبیل اللہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو نظر فی سبیل اللہ ہوگی تو اجر ہی اجر ہے. ہمارے گھر میں مجھے ہمارے گھر میں میاں تو کرتے ہیں ان ڈیز میں کھانا بنتا ہے مگر ان کی نیت اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ کلیئر ہے ہمیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، کسی اچھے وقت میں بہن کہہ رہی ہے کہ انہی دنوں میں کھانا بانٹا جاتا ہے لیکن نیت اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نیت اللہ کی رضا کے لیے تو وہ کھانا بالکل جائز ہے. دوسری اس کے اندر بات یہ ہے کہ جس وقت میں لوگ مشکوک کام کر رہے ہوں اس وقت ہمیں مشکوک کام سے بچنا چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے. تو اچھے وقت میں کبھی میاں کے ساتھ بیٹھ کر سہولت سے بات عرض کر دیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ انہیں کہا کہ لیٹ سپوز کہ آپ نے ربیع الاول میں کھانا بانٹنا ہے تو ایک دن پہلے بانٹ لیں، ایک دن بعد میں بانٹ لیں. محرم میں کھانا بانٹے تو 10 محرم ضروری کیوں ہے؟ پورا مہینہ ہے نا، کسی بھی دن بانٹ لیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال کے یہ بانٹ لیں نا، آپ 9 کو بانٹ لیں، 8 کو بانٹ لیں، آگے پیچھے کر لیں. تو اگر وہ مان جائیں تو بہت اچھا، شک بھی نکل جائے گا. یعنی آپ کو شک نہیں ہے، مجھے آپ کی بات پر شک نہیں ہے، لیکن جب آپ بانٹ رہے ہیں تو ہمارے جیسا کوئی بندہ جسے قرآن کا پتہ ہے وہ تو سوچے گا نا پتہ نہیں کس بات کا بانٹ رہے ہیں، تو وہ مشابہت بھی ختم ہو جائے. اور اگر وہ نہ مانے تو اسے بحث نہ کریں، خاموش ہو جائیں. بس کسی وقت انڈائریکٹ ان کو یہ آیتیں جو ہیں یہ دکھائیں اور اس کے متعلق حدیث کسی وقت سنائیں، خود بخود انشاءاللہ سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. باقی انما الاعمال بالنیات جب وہ اللہ کی رضا کے لیے بانٹ رہے تو وہ بالکل جائز و بھلا. مشابہت سے بچنا بہتر. دیکھیے نا، میں آپ کو ایک سوال کرتی ہوں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ پتنگ اڑانے پر پابندی ہوئی ہے، تو 2 لڑکے پتنگ اڑا رہے ہو، ایک تیسرا پاس آ کے کھڑا ہو جائے، خالی کھڑا ہو جائے، اگر پولیس کا چھاپا پڑے گا وہ ساتھ پکڑا جائے گا، ہے نا. اسی طرح جوا کھیل رہے ہیں بیٹھ کر، 2 لڑکے خالی ویسے ہی کھڑے، وہ واک کر رہے تھے تو وہ کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے. اب پولیس آ گئی تو پولیس تو نے بھی ساتھ ہی دھر لی. یہ ہوتا ہے مشکوک کا. تو ہم مشکوک بھی کیوں کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا نا، شبہ والی چیزوں سے بچ جاؤ. تو یہ بہت اچھا. 40ویں کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں جو چہلم ہے، کل ہے، ربیع الاول ہے، یہ ساری بدعتیں ہیں، ان کے کرنے کا گناہ ہے نو ڈاؤٹ، لیکن ان کا کھانا جائز ہے کیونکہ کسی کے نام کی نظر نیاز نہیں ہوتی. یہ کھانا فی سبیل اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو نہ جانے کا اچھا ہے کہ ہم نہ جائیں تاکہ سپورٹ نہ ہو بدعہ کو، لیکن کھانا آپ کھا سکتے ہیں، کھانا حرام نہیں ہے. سمجھ آ گئی میری بات؟ اور کوئی بات؟ تو کیا وہاں پہ یہ نیت یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کو کھانا دیں، تو یہ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ آپ شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں. کیوں نہیں؟ نہیں، آپ دیکھیں جہاں گڑ وہاں مکھیاں. جب وہاں کھانے بٹنے بند ہوں گے تبھی تو لوگ وہاں آنا چھوڑیں گے. تو پہلے ہی وہاں شرک کے ساتھ بانٹنے والے وہ ہوتے ہیں، آپ بھی پہنچ جائیں. تو یہ پتہ ہے شرک کو سپورٹ کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے. خالی وہیں پر ضرورت مند بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے غریب گاؤں ہیں، بستیاں ہیں، کچی بستیاں ہیں، کتنی ہی جگہیں ہیں، 1 ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں بھائی. آپ دیکھیں یہ جو کنسٹرکشن سائٹس ہوتی ہیں وہاں پر مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو ریڑیاں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی دیکھیں ان کے پاس کھانے کو کوئی ڈھنگ کی چیز نہیں ہوتی، بنائے کھانے کے پیکس ان کو جا کر بانٹ کریں.
ہاسپٹل جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں جا کر دیکھیں, بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے, تیماردار نہیں ہوتا ان کے پاس اتنا, ان کو دیکھ کر آئیں. بہت ہیں جی, آپ ڈھونڈیں اور ان کو ڈھونڈیں جو سچ مچ ضرورت مند ہے. ایک تو یہ جو مزار وغیرہ ہیں پر ویسے ہی کھانا بہت ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ آپ کا جا کر وہاں بیٹھنا اور وہاں بانٹنا سب شرک کی سپورٹ میں. بے شک آپ شرک کریں یا نہ کریں. جی علیزہ بیٹے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم آپ نے جس طرح کہا کہ 40واں شرک ہے, چپ کر جو. جی آپ بتائیں علیزہ دوبارہ. آپ نے جس طرح کہا کہ 40واں شرک ہے, اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. آپ کی آواز مجھے بہت کم آ رہی ہے, کچھ تو میرے لیپ ٹاپ کی بھی کم ہوئی ہے اور آپ کی بہت کم آ رہی ہے. دوبارہ بولو میرا بچہ ذرا. جی میں کہہ رہی ہوں کہ ہاں جن سے ایک آپ منٹ کہہ مجھے رہی ہیں آواز کہ فل کر دو, 40واں ہوتا ہے, ابھی کم آ رہی ہے. جون سا 40واں ہوتا ہے فوتگی کے بعد, ہاں جی ہاں جی. وہ شرک ہے آپ جیسے بتا رہی ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. ہاں شرک نہیں کہا میں نے, کہا بدعہ ہے. بدعہ کا مطلب ہوتا ہے وہ رسمیں جو دین میں نہیں ہے مگر ہم نے انہیں دین کا حصہ بنا دیا. تو لہٰذا یہ جو چیلم وغیرہ ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, قرآن سے, حدیث سے, سنت سے ثابت نہیں ہے. تو یہ سب کرنا جو ہے بدعہ ہے. تو بدعہ کو سپورٹ کرنا گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے, شرک نہیں ہے یہ بدعہ ہے. بدعہ کا مطلب ہوتا ہے دین میں نئی چیزیں پیدا کرنا, تو ان جی سے بچنا چاہیے. جی 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 پوچھیے جس سے جو پوچھنا ہے. جی عفت. جی میم میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ چہلم نہ کہا جائے, لیکن اگر یہ کیا جائے کہ ریلیٹیوز کو اکٹھا کر کے اصالے ثواب کے لیے جو دیکھیے مرحومین پتہ ہیں کیا ان ہے, کے بہت لیے, اچھا یا سوال جو کیا آپ اس نے. کو چہلم نہ کہیں, کل نہ کہیں, احباب اکٹھے ہو کر سالے ثواب کر لیں. بیٹے آپ نام کچھ بھی رکھیں, رسم تو رسم ہے نا, رسم تو رسم ہے. جی اب جیسے لوگوں کو مہندیوں سے منع کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے مہندی نہیں رکھی, ہم نے تو گیٹ ٹوگیدر رکھا ہے. ہو سب کچھ وہی رہا ہوتا ہے, صرف نام نہیں دیتے مہندی کا. تو یہ بات ہے کہ لیم ایکسکیوز نہیں بنانا دین میں ہے ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 میں سے 7 بچے زندگی میں فوت ہوئے, آپ کے 2 چچا فوت ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو کے بیٹے فوت ہوئے, اور کتنے ہی اور آپ کے قریبی صحابہ فوت ہوئے. کسی کے پیچھے آپ نے اصالے ثواب کی کوئی محفل منعقد نہیں کرا, بس قبر پر کھڑے ہو کر جو فاتحہ خوانی کی وہ کی. اس کے بعد اصالے ثواب کے لیے کیا کریں جب آپ سے پوچھا گیا, کبھی آپ نے نہیں کہا کہ بھئی اکٹھے ہو اور قرآن پڑھو یا ایسا کچھ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بتایا کہ بھئی صدقہ کرو, قربانی کرو, دعا کرو, یہ راستے بتائے. حج کر لو ان کی جگہ, عمرہ کر لو, جی طواف کر لو. تو کبھی بھی آپ نے یہ جواب نہیں دیا اصالے ثواب کو, جو طریقہ ہم نے بنا رکھا ہے. تو یہ اصالے ثواب کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. نام چاہے بدل لیں, کام تو وہی رہے. جی ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ. تو جی میم. پہلے جوا کہتے تھے, پھر اب کارڈز کہا جانے لگا ہے نا, نام بدل دیے نا, اور بھی بہت سارے نام آ گئے. ادھر ریکارڈنگ ہو رہی ہے, تو وہ سارے نام بدل دینے سے جوا تھوڑی بدل جائے گا, جوا تو جوا ہی رہے گا. جی اور کوئی بہن کچھ پوچھنا چاہ رہی ہے, پوچھیں. بالکل ضرورت نہیں, یہ تو صرف اس لیے کہ ریگولر ہو جائے اور اہتمام سے پڑھ لیں. قرآن پڑھنے کو اور سمجھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں. بالکل بالکل کرے گا. ضرورت نہیں ہے. ٹیچر کی ضرورت پیش آتی ہے ڈیٹیلنگ میں, یعنی کہ جیسے آپ نے کوئی خاص احکام سیکھنا ہے, فار ایگزامپل طلاق کا احکامات ہے. اب ہر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ حدیث کی کتابیں نکال لیں, ان میں سے احکامات کو ڈھونڈے, کمپائل کرے, تلاش کرے. اب آپ کو ڈیٹیل چاہیے, ٹیچر آپ کو ونس اینڈ فار آل سارے احکامات ٹرانسفر کر دیتا ہے کہ بھئی یہ حدیث ہے, یہ ڈسکشن ہے, یہ بحث ہے, یہ لو یہ پڑھا ہوا ہے, اب اس کو تم سمجھ لو. ٹھیک ہے. تو ویسے قرآن کی ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ کہ کیا کریں کیا نہ کریں, اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, اس کے لیے کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے. قرآن اپنی وضاحت خود کر دیتا ہے, اس کے بعد حدیث موجود ہے.
جہاں کوئی ایمبیگوٹی ہو, کوئی مشکوک بات ہو, وہاں آپ حدیث سے مدد لے لیں, اور اگر کوئی بات زیادہ الجھائے تو پھر کسی ٹیچر سے ڈسکس کریں. ہر ایوریج بندہ قرآن سمجھ سکتا ہے, قرآن سمجھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں. 2 رکعت نفل پڑھیں, اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ جی آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ مائی قرآن مجید فار انڈرسٹینڈنگ, پلیز ہیلپ می, اور اس کے بعد قرآن پڑھنا شروع کر دیں. جو سوال ذہن میں ہے اسے نوٹ کر لیں, آیت کا نمبر نوٹ کر لیں, سورہ کا نام نوٹ کر لیں کہ اس سورت کی اس آیت میں یہ کوسچن ہے, مجھے سمجھ نہیں آیا, اس کو چھوڑ دیں, آگے پڑھیں, آپ کو آگے اس سوال کا جواب مل جائے گا. اور آپ جو سوال آتا جائے لکھتے جائیں. لیٹ سپوز آپ نے فرسٹ ٹائم قرآن مجید پڑھا, آپ کو 200 کوسچنز ملے, آپ دیکھیں گے اسی یعنی ختم کرتے کرتے قرآن آپ کے 200 میں سے 160 170 کوسچنز حل ہو جائیں گے. کوئی 20-25 بچ بھی جائیں گے, نہیں حل ہوں گے, بالکل پریشان نہ ہو, دوبارہ پڑھنا شروع کریں. آپ نے فرسٹ ٹائم پڑھا ہے, آپ سے کچھ چیزیں چھوٹ گئی ہیں, اس لیے جواب نہیں ملا. اب جب آپ دوبارہ پڑھنا شروع کریں گے 25 سوالوں کا جواب ملے گا, 50-75 سوال نئے نکلیں گے, ان کو نوٹ کرتے جائیں, آپ کو ان سب کے آنسرز ملیں گے. تو 3 سے 4 دفعہ قرآن کو صرف سمجھ کر پڑھنے سے وداؤٹ اینی ایکسپلینیشن آپ کو قرآن کے سب موضوعات سمجھ آئیں گے انشاءاللہ. جہاں 1-2 ایسے موضوعات ہیں جن کے پیچھے ہسٹری ہے, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, وہاں پر آپ کو حدیث کی ضرورت پیش آئے گی. تو قرآن خود سب سے بڑا ٹیچر ہے, کسی کی ضرورت نہیں, نیت صحیح ہو. گراؤ گے گراؤ گے. اچھا میں آپ کو ایک چیز سمجھاتی ہوں. جو بچے ریگولر پڑھتے ہیں, پرائیویٹ پڑھتے ہیں, دنیاوی ایجوکیشن, ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو ریگولر پڑھتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ ٹیچر پالش کر دیتا ہے, لیکن رولز, لیٹ سپوز کہ میتھس پڑھ رہے ہیں یا وہ پڑھ رہے ہیں فزکس, تو جو رولز ہیں وہ ایکولی آتے ہیں دونوں کو, لاز نیوٹن کے ان کو پتا ہے, سب کچھ پتا ہے. لیکن پریکٹیکل ورک میں جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, سوشلی بھی وہ بیٹر ہوتا ہے, کیونکہ اس کی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے کلاس کے ساتھ. یہی فرق قرآن میں آتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے. آپ پرائیویٹ بھی پڑھیں گے, آپ سیکھ لیں گے. ہاں استاد کے پاس آئیں گے تو 2-3 چیزوں کا فرق پڑے گا. ایک یہی بات ہے, آپ کا ٹائم کم لگے گا. استاد نے پڑھا ہوا ہے, سب کچھ پہلے سے اس نے کمپائل کیا ہوا, وہ کمپائل کیا ہوا آپ کو دے دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کی گرومنگ کرے گا, یہ اس کی ڈیوٹی ہے, تو وہ آپ اس کے ساتھ رہ کر کچھ پالش بھی ہو جائیں گے. تو یہ وہی فرق ہے جو دنیا میں پرائیویٹ اور ریگولر اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے. لیکن پڑھ پرائیویٹ بھی لیتا ہے, اس کو بھی ڈگری مل جاتی ہے, لہٰذا وہ تھوڑا سا فرق تو آئے گا, گرومنگ کے لیول کا آئے گا اور تھوڑا پریکٹیکل لیول کا آئے گا, لیکن پڑھ دونوں جائیں گے. لہٰذا جو یہ کوشچن ہے کہ کیا ہم خود سے سمجھ سکتے ہیں, بالکل سمجھ سکتے ہیں, لیکن بہت اچھی شارپ گرومنگ کے لیے استاد ساتھ ہو تو پھر زیادہ اچھا ہے. جی ہاتھ ہینڈ ریز کیا ہوا ہے عائشہ آپ نے. جی عائشہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں کہہ رہی تھی کہ یہ بہت زیادہ ہے نا بدعات کا ہمارے, تو آپ بدعات کے لیے ہمیں تھوڑا سا پڑھا دیں اس کے بارے میں نا, احادیث وغیرہ جہاں سے تھوڑا سا آپ بتا دیں ان سے, ان کے بارے میں کہ کیا کیا حدیث میں ہے, کس طرح ہے. کس کے بارے میں؟ یہ بدعات کے بارے میں منع ہے جس طرح بھی حدیث میں. بدعات کے موضوع پر کل تفصیلی بات کریں گے, میں آپ کو احادیث بھی شیئر کر دوں گی اور بدعت کیا ہے اس جی کی ساری ہم ڈیٹیل بھی کر لیں گے. جی آج ایکچولی میں بس تھک گئی, جی میرے لنگس اس وقت بالکل اینڈ پر آ گئے, تو اب میں مزید نہیں بولوں گی, بول نہیں پاؤں گی. تو بدعت کا ٹاپک ایک ڈیٹیل تفصیل طلب موضوع ہے, تو کل بدعت کیا ہے, اس کی تفصیل کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے, اس کے احکام کیا ہیں, اور جو بحث اس میں ہے سنی وہابی اس کی کیا حیثیت ہے, ساری ڈسکس کریں گے. جی مریم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مریم. ٹھیک ہے, طبیعت کا پوچھنا تھا. میری طبیعت جزاک اللہ مریم, جزاک اللہ,
بیٹے ایسے ہے کہ چونکہ مجھے استھما ہے تو جب بگڑتی ہے تو پھر مجھے سنبھلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو ویسے میرے سینے کے درد میں جو بہت افاقہ ہے, لیکن ابھی میں اب جب صبح بھی پڑھا رہی تھی تو پھر اینڈ پر آ کر لنگس پہ پریشر بہت ڈیولپ ہو گیا تھا. سیم کنڈیشن از ناؤ. تو وہ تو تھوڑا سا بھی ٹائم لگے گا, ہفتہ تک لگ جائے گا, لیکن انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی. آپ سب کی دعائیں ساتھ ہیں, اللہ کا فضل ساتھ ہے. تو جیسے ایستھمیٹک لوگوں کی پرابلم ہوتی ہے مجھے ویسے تو بالکل بھی نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے ایک مرض ہے تو کبھی کبھی پھر وہ بتاتا ہے کہ آئی ایم ہیئر, گیا نہیں ہوں. تو بس ابھی مجھے اور کچھ نہیں, اس وقت لنگس جو ہے نا وہ ہیوی ہو گئے, اور اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں کتنی آسانی دے رکھی ہے. ہم ہر وقت سانس لیتے کبھی محسوس ہی نہیں ہوتا. پتہ تب چلتا ہے جب کبھی یہ تھوڑی سی دقت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے سانس لینا, کتنی بڑی نعمت ہے آکسیجن انہیل کرنا. تو اللہ رب کریم ہم سب کو برکت عطا کرے. کل انشاءاللہ بدعا کے موضوع سے شروع کریں گے. پہلے بدعا کا ٹاپک ڈسکس کریں گے, پھر آگے چلیں گے, اور پھر ساتھ یہ بھی تفصیل سے دیکھیں گے کہ کس طرح یہ چیزیں رائج ہوئیں, کیسے اختلافات بنے, اور کیسے یہ جو ہے نا گروہ بندیاں ہوں. انشاءاللہ کل اس پر سیر حاصل بحث کریں گے انشاءاللہ. سب خوش رہیں, آباد رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.